کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دل میں ایسا سکون اتارتا ہے جو کسی خاص شخص کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی انسان کو ملانے کے لیے ڈالتا ہے، اور جب رب کی محبت کو نکاح کی منزل تک لے کے جانا چاہتا ہے تو وہ دل پر خاموشی سے 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی 5 خاص اشاروں پر بات کریں گے جو بتاتے ہیں کہ وہ شخص تمہارے نصیب کا حصہ ہے یا نہیں۔ لیکن اس سے پہلے ان تمام پیارے دلوں کے لیے دعا ہے جنہوں نے مجھے دعاؤں کا بولا، کمنٹ کیا۔ اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو کن فیکون میں بدل دے۔ جو کچھ بھی آپ نے سوچا اللہ اس پر کن فرما دے، آپ کی اندھیری راتوں کو سکون میں بدل دے، آپ کے اندھیر دل کو اجالوں میں بدل دے۔ اے اللہ، جسے یہ دل سے چاہتے ہیں، اگر وہ ان کے حق میں بہتر ہے تو ان سے ان کے نصیب میں نکاح کی شکل میں مکمل فرما دیجئے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو بہترین کر کے عطا کر دیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کو سب سے پہلے میں ایک لفظ بولوں گی کہ آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا معلوم کہ کسی کے آمین کہنے سے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ جب اس دنیا میں ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت ایک فطری عمل ہے اور قدرتی جذبہ ہے جو انسان کے دل میں اللہ نے رکھا ہے۔ اس دنیا میں ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ دل کے اندر کچھ کیفیتیں اور روحانی تعلقات انسان کو قریب لے آتے ہیں۔ کبھی یہ محبت حسن و جمال سے پیدا ہوتی ہے، کبھی اخلاق اور عادتوں سے، اور کبھی کبھار روحانی ہم آہنگی سے۔ بعض اوقات یہ محبت تقدیر کا حصہ ہوتی ہے، یعنی اللہ نے کچھ لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے خاص کر دیا ہوتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کی زندگی میں سکون، خوشی اور سپورٹ کا ایسا ذریعہ بن سکے۔ لیکن زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس سے وہ انسان چھین کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ اس آزمائش پر کتنا صبر کرتا ہے، اور انسان پریشان ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ شاید کبھی مجھے ملے گا ہی نہیں۔ تو سنو، اللہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، نہ ہی غم کے راتوں میں، نہ ہی ان راستوں پر جہاں پر آپ چل رہے ہوتے ہیں، اور ان راستوں پر تم اکیلے نہیں ہوتے، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ غم کے حالات تو تمہیں ان حالات سے لڑنے کے لیے ہمت بھی عطا کرتا ہے۔ سنو، اپنی دعاؤں کو جاری رکھو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، وہ مقدر بھی بدلتا ہے، حالات بھی، اور رب غم کا موسم ہمیشہ رہنے نہیں دیتا۔ جن کا یقین عرش والے پر ہوتا ہے وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ سنو، اگر کسی چیز کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم دعا مانگو اور وہ قبول کرے، تم اس سے مناؤ اور وہ راضی ہو جائے۔ اللہ پاک تمہیں ہارنے نہیں دے گا۔ آنے والا وقت تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک جانتا ہے کہ تم نے اس کی رضا کی خاطر کتنا صبر کیا ہے اور تم اس کے کتنے لاڈلے ہو۔ میرا اللہ فرماتا ہے، جو میں دیتا ہوں وہ ہمیشہ تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ تمہیں تھوڑا دیر سے ہی صحیح اس لیے دیتا ہوں تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے، یا تمہیں معلوم ہی نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 اور 107۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں چن لیا جاتا ہے تو یہ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو کو آپ آخر تک نہیں دیکھیں گے تو آپ کو نشانیوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ یاد رکھو، نکاح ایک محض قانونی رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تعلق ہے دو روحوں کا
دو دلوں کا اور دو قسمتوں کا الہی جوڑ ہے۔ ہر دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی اس کے ساتھ گزارے جس کے ساتھ دل کو سکون، روح کو قربت اور آنکھوں کو یقین ہو کہ انسان کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ لیکن وہ پسندیدہ کون ہے؟ کیا وہ واقعی تمہارا مقدر ہے؟ اور کیسے پہچانا جائے کہ وہ رب کی طرف سے ہے؟ رب تعالیٰ اپنے بندے کو اندھیرے میں نہیں رکھتا۔ زندگی کے سب سے اہم فیصلے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں خاموش مگر واضح نشانیاں ظاہر کرتا ہے جو دل کو گواہی دیتی ہیں کہ یہی وہ شخص ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی 5 روحانی علامتوں کو، ان نشانیوں کو کھول کر بیان کریں گے جن سے تمہیں پتہ چلے گا کہ جو دل قریب ہے شاید وہی رب کی طرف سے تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ یاد رکھو کہ نشانی نمبر 1 ہے دل کا سکون جو اندر تک اتر جائے۔ کبھی دل ایک چہرے پر نہیں بلکہ ایک روح پر ٹھہر جاتا ہے۔ جب دل کا جھکا ہو اور صرف آنکھوں کی خواہش نہ ہو بلکہ روح کی گہرائی سے سکون ابھرے تو جان لو کہ یہ تمہاری چاہت نہیں بلکہ رب کی رضا کا وہ پیغام ہے۔ یاد رکھو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ دل اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جیسے چاہے جس طرف چاہے اسے موڑ دے۔ اگر کوئی شخص تمہیں رب کے قریب لے جائے، تمہارے دل میں تقویٰ جگائے اور تمہارے اندر کی بے چینی کو خاموش قرار دے کر تمہارے یقین میں بدل دے تو یہ محض اتفاق نہیں بلکہ رب تعالیٰ کا اشارہ ہے۔ اور نشانی نمبر 2 ہے کہ لفظوں کے بغیر محسوس ہونا۔ کچھ رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، نہ تعارف کی ضرورت، نہ وقت کی آزمائش۔ پہلی ہی ملاقات میں دل جیسے کچھ پہچان لیتا ہے اور روح جیسے سرگوشی کرتی ہے کہ یہی ہے وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روحیں ایک لشکر کی مانند ہیں جو ایک جیسی ہوں، وہ آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی سے بات کرتے ہوئے تمہیں الفاظ سے زیادہ خاموشی میں سکون ملے اور آنکھوں کی نظر سے زیادہ خاموشی میں سکون ملے، زیادہ روح کی نظر میں اپنائیت کو محسوس کرو تو سمجھ لو یہ رشتہ آج کا نہیں بلکہ ازل سے جڑا ہوا ایک روحانی وعدہ ہے۔ اور اس کی نشانی نمبر 3 ہے دل میں جگہ پا لینا اور دعا بن جانا۔ محبت وہ نہیں جو صرف لمحوں میں محسوس ہو، محبت تو وہ ہے جو کہ سجدوں میں یاد آئے۔ جب کوئی بار بار تمہارے دل میں ابھرے اور تم خود کو اس کے لیے دعا مانگتے ہوئے پاؤ تو یہ محض جذبات نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا گیا ایک خاص جذبہ ہے۔ یہ فطرت کے خلاف نہیں بلکہ فطرت کا سب سے پاکیزہ تقاضا ہے۔ اور اگر وہ دعا جسے تم نے کسی کے حق میں مانگا رب تمہیں ہی وہ لوٹا دے تو جھک جاؤ سجدے میں اور شکر ادا کرو۔ اس کی نشانی نمبر 4 ہے کہ کردار کی روشنی جو آنکھ سے نہیں دل سے دیکھی جاتی ہے۔ خوبصورتی وقت کے ساتھ مدھم پڑ جاتی ہے لیکن کردار وہ روشنی ہے جو وقت کے ساتھ کبھی بھی ماند نہیں پڑتا بلکہ اور نکھرتا ہے۔ سچا ساتھی وہ نہیں جو صرف ظاہری انداز سے دل کو لبھائے بلکہ وہ ہوتا ہے جس کی سچائی، حیا، وفا اور رب سے تعلق تمہارے دل کو وہ تسکین دے جیسے برسوں سے تم اسی چراغ کی روشنی کے منتظر ہو، تمہیں اسی چراغ کی روشنی کا انتظار ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی رشتہ لے کر آئے اور تم اس کے دین اور اخلاق سے مطمئن ہو جاؤ تو اس سے نکاح کر لو۔ پسندیدگی صرف چہرے کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ روح کے آئینے میں کردار کی چمک دیکھنے کا نام ہے، اور اگر وہ چمک تمہیں کسی میں بھی دکھائی دے تو شاید وہی تمہارا نصیب ہے اور وہی رب کی رضا بھی ہے۔ نشانی نمبر 5 استخارہ کے بعد دل کا ٹھہراؤ۔ استخارہ صرف خواب کا نام نہیں بلکہ یہ وہ دعا ہے جہاں تم اپنا فیصلہ رب کے سپرد کرتے ہو اور اس کی روشنی مانگتے ہو۔ اگر استخارے کے بعد
تمہارا دل ایک خاص سمت میں جھکنے لگے، دل کی الجھنیں یکدم سے صاف ہو جائیں اور تمہاری بے چینی خاموش اطمینان میں بدل جائے، تو جان لو یہ تمہارا نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ وہ تمہارے دل کی وہ آواز سنتا ہے جو تم نے کبھی کسی سے نہیں کہی، اور تمہارے حق میں وہی کچھ لکھتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہو۔ اگر یہ 5 نشانیاں تمہارے دل کی دیواروں پر نمودار ہو چکی ہیں تو اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ وہ تمہیں آہستہ آہستہ اس شخص کی طرف لے جا رہا ہے جو تمہارے دل کے سب سے زیادہ قریب اور تمہاری تقدیر کا سب سے حسین حصہ ہے۔ سنو، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہمارے پروردگار نے نہ تو تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی دعاؤں پر آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔